ان میں سے کسی کا فرانزک نہیں ہوا. تو یہ جو نیا انصاف عمران خان صاحب نے کیا ہے، میرے ان سے صرف چند سوالات ہیں. ای سی سی کے فیصلے کو انڈورس کس نے کیا؟ جس کا جواب ہے وفاقی کیبنٹ، جس کے سربراہ عمران خان صاحب ہیں. تو عمران خان صاحب بری ذمہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ رپورٹ کہتی ہے کہ چینی کی 2018 میں 19 میں چینی جو ہے وہ پیداوار اس کی کم ہوئی تھی پچھلے سال کی نسبت. تو پھر چینی باہر کیوں بھجوائی گئی؟ آپ نے تین جگہ پر پاکستان کے، آپ کو بڑا شوق ہے نا اختیارات سے تجاوز کا کیس بنانے کا، آپ کو بڑا شوق ہے نا اپنی سیاسی مخالفین پہ سرکاری خزانے کو نقصان پہنچانے کا. عمران خان صاحب ذرا جواب دیجئے کہ یہ سبسڈی جو نہیں بنتی تھی، آپ نے بزدار صاحب کو کہلوا کر وربل الیکشن کمیشن نے بزدار صاحب کے سامنے 6 دسمبر کے منٹس رکھے، جب انہوں نے کہا انہیں یاد ہی کچھ نہیں رہتا تو ان کے منٹس رکھے کہ آپ نے وربل آرڈرز دیے. اس کو منظور کرنے کے کیبنٹ کی منظوری بعد میں ہوئی، کیبنٹ کی منظوری ہوئی 29 دسمبر کو. آپ 6 دسمبر کو 4 دسمبر کو ای سی سی فیصلہ کرتی ہے، 6 دسمبر سے تو بزدار صاحب وربل فیصلہ کر دیتے ہیں کہ ہم یہ کر رہے ہیں، اور ابھی ای سی سی کے منٹس بھی نہیں پہنچے تھے پنجاب میں، لیکن کر دیا گیا. اور مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو سبسڈی آپ نے غلط دی، یہ کیا اختیارات سے تجاوز سرکاری خزانے کو نقصان نہیں ہے؟ جو آپ نے چینی باہر بھجوائی اور باہر بھجوا کر یہاں ملک میں جو آپ نے ہولڈنگ کرا کر لوگوں کو پیسے بنانے کا موقع دیا، اور اس میں سے مجھے نہیں معلوم، ویسے ای سی سی یہ ان کی اپنی رپورٹ کے مطابق شوکت خانم کو بھی 42 لاکھ روپیہ گیا ہے جہانگیر ترین کی جو ہے وہ کمپنی میں سے، یہ رپورٹ کے اندر موجود ہے. شوکت خانم کو بھی 42 لاکھ روپے گئے ہیں. اب یہ جو ساری شہزاد اکبر صاحب سارے میڈیا کے پاس خسرو بختیار صاحب کی ملوں کا بھی ریکارڈ موجود ہے، جس میں ان کے مطابق 40 کروڑ روپے کی ایک ٹی ٹی جو ہے وہ خسرو بختیار صاحب کے ایک ملازم کے نام پہ ہوئی ہے. اس کا ذکر تو آپ نہیں کرتے. کل تو آپ خسرو بختیار کو بیٹھ کر کلین چٹ دے کے چلے گئے. ان کے بھائی کا کاروبار، ان کا سیاسی وہ نہیں ہے. مریم نواز کا کوئی سیاسی عہدہ تھا، حسن حسین نواز کا کوئی سیاسی عہدہ تھا، سلمان شہباز کا کوئی سیاسی عہدہ تھا، لیکن آپ نے ان سب سے وہ سب سوالات کیے جو آپ کو اب کرنے پڑیں گے خسرو بختیار سے. میں یہ بات وائنڈ اپ کرتے ہوئے صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ یہ کمیشن جو ہے اس کی رپورٹ کہتی ہے وہ اسد عمر کے جوابات سے مطمئن نہیں، وہ رزاق داؤد کے جوابات سے مطمئن نہیں، وہ بزدار صاحب کے جوابات سے مطمئن نہیں. تو پھر بات تو بڑی کلیئر ہے. اس کے اوپر عمران خان صاحب کو اب سوچنے کے لیے کون سا ٹائم چاہیے؟ یہ رپورٹ اٹ سیلف، عمران خان مجھے نہیں لگتا وہ نا انصاف کبھی کر سکتا ہے، نہ وہ کرے گا. لیکن یہ رپورٹ میں آج آپ کے ریکارڈ کے لیے کہنا چاہتی ہوں، یہ آنے والے وقتوں کے نیب کے کیسز ہیں. یہ نیب کے کیسز بنیں گے ان سب لوگوں کے اوپر جو اختیارات سے ناجائز تجاوز اور قومی خزانے کو نقصان پہنچانے کے ہیں. سو اللہ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہوتی ہے. یہ بات قطعی طور پر آپ کو شہنشاہ اعظم ہے. آپ کہتے تھے مجھ سے شروع ہوگا احتساب، کہاں ہے آپ کا احتساب؟ کیوں پیش نہیں ہوئے کمیشن کے اندر؟ کیوں کمیشن نے بلا کر، اگر شاہد حقان عباسی جو ہے وہ پیش ہو سکتا ہے، اگر میاں نواز شریف پیش ہو سکتے ہیں، اگر حمزہ صاحب آج تک جیل میں ہیں، یہ آسمان سے اترے ہیں کہ یہ کمیشن میں پیش نہیں ہو سکتے اور اپنے کیے گئے گناہوں کا جواب نہیں دے سکتے؟ اور اب بھی سارا پاکستان غلط ہے، لیکن جس نے ان غلطیوں کی جو ہے وہ منظوری دی وہ بہت صادق اور امین ہے، جس کا نام عمران خان ہے. آپ نے خود مانا آپ کی ناک کے نیچے سمگلنگ ہو رہی تھی. آپ نے کہا ٹرکوں کے اندر جو ہے وہ 70-80 میٹرک ٹن جو ہے وہ چینی جو ہے وہ ہوتی رہی، بقول آپ کے وہ ہو نہیں سکتی تھی، ٹرک میں اتنی جو ہے وہ چینی جا نہیں سکتی. آپ خود مان رہے ہیں سمگلنگ ہوئی، حکومت ہے، یہ گورننس ہے. آپ کو شام سے پہلے استعفیٰ دے دینا چاہیے تھا اس رپورٹ کے بعد. اگر تھوڑی سی اتنی سی شرم ہوتی. ہمارے دور میں آپ کو یاد ہے چڑیا کے بچے کو پانی نہیں ملا، وزیر اعظم نواز شریف استعفیٰ دے دیں. آپ یہ کیا کرتے تھے. آج آپ کا ہر ایک جرم، 3 جرائم آپ نے غلط سبسڈی دی. اور ہاں، کمیشن کی جو پہلی رپورٹ آئی تھی جس کے اوپر کہا فرنزک ہوگا، اس رپورٹ کے مطابق بزدار صاحب سیاسی اثر و رسوخ کا شکار ہوئے. وہ سیاسی اثر و رسوخ کس کا تھا؟ اس کی بات کون کرے گا؟ یہ جو سبسڈی دی، جو چینی باہر بھجوائی گئی، ملک میں قلت کریٹ ہوئی، اس کے اوپر قیمت بڑی. ہاں، ایک آخری بات پہ ضرور کرنا چاہتی ہوں. ہمارے دور حکومت میں سبسڈی کو یہ بڑا ٹونٹ مارتے ہیں، کہتے ہیں سبسڈی دینا بڑا غلط ہے
اور ہم نے دے دی تو کیا ہوا؟ میں ریکارڈ کے لیے شہزاد اکبر صاحب اور ان کے حواریوں کے یادداشت کے لیے پی ایم ایل این کی سارے دور حکومت میں جتنی بھی سبسڈی دی گئی اس کے باوجود یہ میک شور کیا گیا کہ چینی کی قیمت نہ بڑھے، اور پاکستان مسلم لیگ نواز کی دور حکومت کے اندر چینی کی پرائس کبھی بھی 55 روپے سے اوپر نہیں گئی تمام ترین سبسڈیز کے باوجود۔ اور یہ جو میرے صادق اور امین ہیں، ان کی سبسڈیز کے بعد چینی کی قیمت جو ہے وہ 55 روپے سے شوٹ ہو کر 85 اور پھر 100 روپے میں جو ہے وہ فروخت ہوئی۔ ابھی تو آٹے کے اوپر کوئی بات نہیں کر رہا، ہمارے پیارے بزدار صاحب کی آٹے کے اوپر بھی بڑی لمبی چوڑی جو ہے وہ چارج شیٹ ہے، جس میں سیکیور جو فوڈ کے محکمے کے لوگوں کے جو ہے وہ ٹرانسفر سے لے کر جو فلور ملز مالکان ہیں ان کے بھی بڑے لمبے لمبے ان کے اوپر اعتراضات ہیں، لیکن چونکہ یہ صادق اور امینوں کی حکومت ہے، یہ طریق انصاف ہے، ان سے سوال نہیں پوچھا جا سکتا۔ میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں اس پورے سکیم کے اندر جو اربوں روپے کا بڑا ان کو خیال ہے نا عوام کا، اربوں روپے کے ڈاکے میں 4 لوگ ملوث ہیں، جس کا نام ہے عمران خان نیازی، عثمان بزدار، اسد عمر اور رزاق داؤد۔ ان چاروں کے اوپر فوری طور پر مقدمات درج ہو کر ان کی گرفتاری ہونی چاہیے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ گرفتاری ہوگی تو یہ اثر انداز جو ہے وہ نہیں ہو سکیں گے، یہ انہی کا فارمولہ ہے۔ اور دوسرا میں یہ کہنا چاہتی ہوں، دیکھتے ہیں کہ عید کے بعد شہزاد اکبر صاحب کا جو ایک انصاف کا ترازو ہے وہ کس طرف جاتا ہے، ورنہ یقیناً مسلم لیگ نون جو ہے وہ عدالت کا آپشن بھی اس کے پاس موجود ہے۔ یہ رپورٹ جو ہے اس کے اوپر اب کسی طور پر بھی عمران نیازی جو ہے وہ چھوٹ نہیں سکتا، نہ اس کی خلاصی ہو سکتی ہے، اس کو اپنے تمام جرائم کا جواب دینا ہوگا۔ جو ابھی تو پہلے جواب ختم نہیں ہوئے تھے صادق اور امین صاحب، ابھی تو آپ نے اپنے فارن فنڈنگ اکاؤنٹس کا جواب نہیں دیا، ابھی تو زکوٰۃ اور خیرات چوری کا جواب نہیں دیا، ابھی تو آپ نے جو اور بہت ساری آف شور کمپنیاں بنائیں جو آپ نے پیسے انویسٹ کیے چیریٹی کے، بھی تو اس کا جواب نہیں دیا۔ یہ نئے سکیم ہیں، اور موصوف جو ہیں جو باتیں کرتے لوگوں کو تھکتے نہیں تھے۔ ہاں آخری بات، وہ کچھ سٹے کا بھی ذکر ہوا ہے کہ چینی کے اوپر سو مت سو کہ سٹا بھی ہوا، تو معاف کیجئے گا، جب سٹے باز اوپر بیٹھا ہوگا تو پورے ملک میں سٹا ہی ہوگا، اور یہ سٹے کا جو ہے وہ پہلے خود کریڈٹ ان کی زندگی میں بھی موجود تھا، کرکٹ میں بھی، اب ماشاءاللہ یہ کریڈٹ ان کی حکومت میں بھی موجود ہے کہ ایک سٹے باز ہمیشہ کا سٹے باز ہوتا ہے۔ شکریہ جی۔